बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रियलिटी विद शमा में मैं आपके सामने एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि आखिरी अशरा आने वाला और आखिरी अशरे में जौन सा एक अजीम रात जो तमाम रातों से बेहतर है वो है शब कदर। शब कदर की अहमियत क्या है, शब कदर की इम्पोर्टेंस क्या है, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ इल्लामा इश्तियाक अहमद कादरी साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। अपने प्रोग्राम में हम आपको वेलकम कहते हैं। सर आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि शब कदर क्या है और इसकी अहमियत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। सबसे पहले तो मैं एशिया टुडे न्यूज़ की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मदहो किया और शब कदर के हवाले से आपने मुझे गुफ्तगू के लिए मौका फ़राहम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक अज़ीम रात अता फ़रमाई है जिसे शब कदर कहा जाता है और जिसकी इबादत को हज़ार महीनों से अफजल करार दिया गया है। और कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। बेशक हमने इस कुरान को शब कदर के अंदर नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र ये हज़ार महीनों से बेहतर रात है। हज़ार महीनों की अगर कैलकुलेशन की जाए तो ये 83 बरस और 4 माह बनते हैं। माना यह है कि जो शख्स इस एक रात में अल्लाह की इबादत करता है तो उसका 83 बरस और 4 माह वो ज़माना इबादत के अंदर लिखा जाता है। अगर हम लफ्ज़ कद्र के मानी को देखें तो मानी पर गौर व फिक्र करने से इस लैलतुल क़द्र की जो अज़मत है वो और ज़्यादा मज़ीद वाज़ेह होकर सामने आती है। मुख्तलिफ़ मुफ़स्सिरीन किराम ने लैलतुल क़द्र के हवाले से बयान किया है। इमाम ज़ुहरी ने लिखा है कि क़द्र का एक माना होता है मर्तबा। चूँकि ये रात रुतबे के एतबार से, शर्फ़ के एतबार से, अज़मत के एतबार से बाकी रातों पर फजीलत रखती है, फ़ौक़ियत रखती है, इस एतबार से इस रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। एक लैलतुल क़द्र कहने की ये वजह है। और दूसरी वजह जिसे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा ने तफ़सीर कबीर के अंदर नकल फरमाया है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा आप वो अज़ीम मुफ़स्सिर हैं कि तफ़सीर कबीर के नाम से बड़ी मारकतुल आरा तफ़सीर आपने कलम बंद फरमाई। हज़रत अल्लामा डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमा आपने अपनी शायरी के अंदर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का ज़िक्र किया। आप फरमाते हैं किसी कश्मकश में गुज़री मेरी ज़िंदगी की रातें, कभी सोज़ो साज़े रूमी कभी पेचो ताबे राज़ी। तो इमाम राज़ी अलैहि रहमा ने तफ़सीर कबीर में बहुत खूब बड़ा प्यारा नुक्ता नकल किया। आप फरमाते हैं कि चूँकि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी काबिल कद्र किताब, वो काबिल कद्र उम्मत के लिए, ये उम्मत मुहम्मदिया कि जिसे खैरुल उमम होने का लक़ब अता किया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ी व तनहौना अनिल मुनकर। और इसी उम्मत मुहम्मदिया को उम्मत वस्त भी करार दिया गया है। तो काबिल कदर उम्मत के लिए काबिल कदर किताब, काबिल कदर रसूल की मार्फत से नाज़िल फरमाई, यानी जो किताब है वो भी कदर वाली है, जो उम्मत है वो भी कदर वाली है, और जिस रसूल की मार्फत ये किताब अता फरमाई गई वो रसूल भी
وہ قدر والے ہیں، عظمت والے ہیں، باقی رسولوں کے سردار ہیں، تو اس حوالے سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کے اندر لیلۃ القدر کا یہ جو لفظ ہے یہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور امام خازن نے تفسیر خازن کے اندر ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی، چونکہ اس رات میں فرشتوں کا نزول اس قدر زیادہ ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں بھی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر السلام، کہ جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ اتنی زیادہ تعداد میں زمین پر اترتے ہیں کہ روح زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اور ہر اس شخص کو جو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، جس حالت میں ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔ تو اس نسبت سے بھی اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ وہ جسے امام قرطبی نے نقل کیا وہ یہ کہ یہ رات اپنے عبادت گزار کو صاحب قدر بنا دیتی ہیں، اگرچہ اس سے پہلے وہ اس لائق نہ ہو۔ تو یہ قدر کے یہ کچھ معانی تھے جو میں نے بیان کیے۔ صحیح۔ اچھا بتائیے شب قدر کیوں عطا کی گئی تھی، کس مقصد کے لیے؟ جی بڑا اچھا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ یہ رات اللہ رب العزت نے کیوں عطا فرمائی ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا جس سے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تفسیر الدر منصور کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو فقط یہ عظیم رات عطا فرمائی ہے، دیگر کسی نبی کی امت کو ایسی رات نہیں عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یؤتها من کان قبلہم، کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی اور اس سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو یہ رات نہیں عطا کی گئی۔ تو اس کے عطا کیے جانے کی وجہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر شفقت ہے اور آپ کی غمخواری ہے۔ حضور کو اپنی امت کے ساتھ اتنا زیادہ پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں تو اپنی امت کا خیال ہے، ساری زندگی غاروں میں رو رو کر اپنی امت کی بخشش کے لیے آپ دعا کرتے رہے، تو امت کے ساتھ حضور کو بہت زیادہ شفقت، بہت زیادہ پیار تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت اس روایت کو حضرت امام مالک علیہ رحمہ نے موطا امام مالک کے اندر نقل کیا کہ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سابقہ جو قومیں تھیں، امتیں تھیں، ان کی عمروں کو دیکھا تو ان کی بہت لمبی لمبی عمر ہے، کسی کی 200 سال عمر ہے، کسی کی 300 سال عمر ہے، کسی کی 400 سال۔ نوح علیہ السلام 950 سال کی عمر کا زمانہ پایا، قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور کچھ چند ایک لوگ ایمان لائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری امت کی عمریں وہ کم ہیں، تو لہٰذا یہ اعمال میں بھی یہ دیگر انبیاء کی امتوں سے یہ ان کے عمل کم ہوں گے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی دل جوئی کرنے کے لیے یہ رات عطا فرمائی اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن یہ لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ تو امت کی پر شفقت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ رات یہ عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شب قدر کے تعین کے بارے میں علماء کرام کے جو اقوال ذریعے ہیں یا پھر اقوال کون سے ہیں، یا پھر شب قدر کے خاص وظائف کون سے ہیں؟ جی اقوال بیان کرنے سے پہلے میں احادیث مبارکہ میں شب قدر کی کچھ فضیلت بیان کی گئی ہے، ایک دو احادیث وہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کی جو
سابقہ زندگی کے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں لیلۃ القدر میں ذکر و فکر کرنا، عبادت اور ریاضت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ عبادت ریاضت محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کریں، نہ کہ اس کے اندر کسی قسم کا دکھلاوا اور ریاکاری کا پہلو پایا جائے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو شعبان کے آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں رمضان کی اہمیت، روزے کی اہمیت، روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ تو اس کے اندر ایک حصہ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے میں تمہیں ایک رات عطا فرمائی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور جس کی عبادت وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ سارے خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً یہ محروم ہو۔ پھر آپ کے سوال کے شب قدر کو مخفی یہ کیوں رکھا گیا؟ اتنی عظمت والی رات ہے تو اس کے بارے میں بتا دیا جانا چاہیے تھا، اس کی تعیین کر دینی چاہیے تھی کہ فلاں رات ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ لوگ اس رات میں عبادت کر کے ثواب حاصل کر لیتے۔ تو اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے اسرار و رموز ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات کو مخفی اس لیے رکھا گیا تاکہ عمل کی راہ جو ہے وہ مسدود نہ ہو جائے۔ اس ایک رات کی تلاش میں لوگ زیادہ سے زیادہ راتیں جاگ کر یہ بسر کریں۔ اللہ رب العزت کو چونکہ اپنے بندوں کا راتوں کو جاگنا یہ بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے، اور رات جو ہوتی ہے وہ اللہ والوں کے لیے بڑی قدر و قیمت والی رات ہوتی ہے۔ اس رات کو جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو سلوک کی منازل ہوتی ہیں، جو روحانیت کی منازل ہوتی ہیں، سالوں کا سفر وہ مہینوں میں طے ہو جاتا ہے، مہینوں کا سفر وہ ہفتوں میں طے ہو جاتا ہے، روحانیت کی منازل ہفتوں کا سفر وہ دنوں کے اندر طے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کا جاگنا وہ بہت محبوب ہے، اس لیے تعیین نہیں کی تاکہ کم از کم لوگ، زیادہ نہیں تو 5 راتیں تو ضرور جاگ کر اس رات کو تلاش کرنے کی کوششیں کریں گے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کی رات رہ جاتی جاننے کے باوجود بھی تو اس کی جو صدمہ ہوتا، اس کو جو دکھ پہنچتا، اس کا ازالہ ممکن نہ ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے بھی اس رات کو مخفی رکھا گیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ گناہگاروں پر شفقت کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص اس رات کو جانتے ہوئے بھی اس رات میں کسی گناہ کا وہ ارتکاب کر لیتا تو اب اس کے نامہ اعمال میں اس رات کی عظمت کو مجروح کرنے کا جو جرم وہ لکھ دیا جاتا، تو اس وجہ سے بھی اس رات کو مخفی رکھا گیا۔ تو پھر اب شب قدر کی تعیین کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، تقریباً 40 سے زائد اقوال علماء کرام کے موجود ہیں۔ 2 جو قول ہیں ان کی طرف میں آپ کی توجہ اور اپنے سامعین کی توجہ میں مبذول کروانا چاہوں گا۔ ان میں سے ایک قول یہ کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کیا جائے، کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس رات کی بابت اطلاع نہیں دی گئی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کے پہلے عشرے کا آپ نے اعتکاف کیا، اس میں آپ نے لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ پھر آپ نے رمضان کے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، اس میں بھی آپ نے لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو اس میں آپ نے لیلۃ القدر کو آپ نے وہ پا لیا۔ چنانچہ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر وہ تلاش کرو، اور اعتکاف کا مقصد بھی وہ لیلۃ القدر کی یہ تلاش ہے۔ تو اس لیے
یہ پہلا قول ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ قضا کلامی معاف، اسی سے ایک بات آتی ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ 27ویں رات کو ہی جو انسا ہے کہا جاتا ہے کہ شب قدر ہے، حالانکہ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آخری عشرے میں کہیں کسی بھی رات، تو پھر معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں کیوں کہا جاتا ہے کہ جی 27ویں رات ہی شب قدر ہے؟ جی یہ جو عوام الناس کے اندر مشہور ہے کہ 27ویں رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، یقیناً اس کا بہت ساری روایات میں علماء کے اقوال میں ذکر ملتا ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر اور امام سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر یہ اقوال نقل کیے ہیں۔ ترجمان القرآن سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 27ویں شب ہے، اور قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بھی یہی رائے ہے، اور آپ قسم کھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے اس پر پھر بہت سارے دلائل دیے، یہ ایک دعویٰ ہے اور اس کو پروف کرنے کے لیے پھر وہ دلائل دیے۔ وہ ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے کل 9 حروف ہیں، لیلۃ القدر کی کل 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ تو 9 کو اگر آپ 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ 27 بنتا ہے۔ تو گویا کہ سورہ قدر کے وہ 30 الفاظ ہیں اور ہر لفظ ہر رات پر دلالت کرتا ہے۔ تو 27واں جو لفظ ہے وہ ہے ہیا حتی مطلع الفجر، یہ واحدہ مؤنث غائبہ کی عربی کی یہ ضمیر ہے، تو یہ لیلۃ القدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو 27واں لفظ ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اسی بابت سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے، تو اس پر کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو طاق کا عدد جو ہے یہ بڑا پسند ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالی وتر یحب الوتر، کہ اللہ رب العزت وہ وتر ہے، طاق ہے، اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر جو 7 کا عدد ہے، یہ 7 کا عدد بڑا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کی تخلیق فرمائی، آپ دیکھیں آسمانوں کو بنایا تو 7 آسمان بنائے، زمینوں کو بنایا تو 7 زمینیں بنائی، طواف کے جو چکر ہیں، عمرہ کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم 7 چکر لگاتے ہیں، اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان ہم صحیح کرتے ہیں تو وہ بھی 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ ہفتے کے جو ایام رکھے گئے ہیں یہ بھی 7 ایام ہیں، قرآن پاک کی منازل وہ بھی 7 منزلیں ہیں۔ تو 7 کا یہ جو عدد ہے یہ بڑا معتبر عدد ہے۔ تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے یعنی جو 7ویں رات ہوگی وہ لیلۃ القدر یہ ہوگی، یہ آپ نے دلیل دی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ شب قدر کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اگر آپ لیلۃ القدر کو پا لیں، اور آپ کی وساطت سے پوری امت کو یہ تلقین کی جا رہی ہے، یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ لیلۃ القدر کو آپ پا لیں تو یوں دعا مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے معاف فرما دے۔ تو پھر یہاں پہ ایک اور نقطہ جو صوفیاء کے نزدیک ہے، صوفیاء کے نزدیک ہر وہ رات جو مالک حقیقی کی یاد میں بسر ہوتی ہے، ہر وہ رات جو اللہ کی یاد میں، مالک حقیقی کی یاد میں بسر ہوتی ہے، تو صوفیاء کے نزدیک ہر وہ رات لیلۃ القدر کا وہ مرتبہ اور رتبہ وہ رکھتی ہے، جیسا کہ حضرت عارف ربانی حضرت عمر بن فارز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ وَكُلُّ اللَّيَالِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِنْ دَنَتْ كَمَا كُلُّ أَيَّامِ اللِّقَاءِ يَوْمَ
जुमअतिन, कि अगर महबूब का कुर्ब नसीब हो जाए तो सारी रातें वो लैलतुल कद्र हैं, जिस तरह उसकी मुलाकात का हर दिन वो मुबारक दिन वो होता है। सही हो गया। फिर यहाँ पे एक और मैं बात भी ऐड करना चाहूँगा जी जी जरूर। कि इसके अंदर फिर उलमाए किराम ने एक बहुत बहस की है कि एक है ये लैलतुल कद्र कि जिसमें कुरान का नुज़ूल होता है, कुरान के नुज़ूल का आगाज़ होता है, और एक रात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की रात है, जिसे शबे विलादत कहा जाता है। आया इन दोनों रातों में से लैलतुल कद्र और शबे विलादत में से कौन सी रात यह है कि वो अफजल है? तो ये बहस भी उलमा के यहाँ ये की गई। मसलन शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने मा सबता बिस्सुन्ना के अंदर आपने इस पर बहस की, और अल मवाहिबुल दुनिया के अंदर अलामा ज़ुरक़ानी ने इसको नकल किया, और वहाँ आप नकल करते हैं कि जो शब विलादत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बा शहादत की रात है, वो लैलतुल कद्र से भी अफजल है। उसकी वजह क्या है? उस पर आप दलाइल देते हैं कि शब मिलाद में चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ, आपकी विलादत हुई, और लैलतुल कद्र जो है वो आपकी वजह से आपकी उम्मत को अता की गई, इस वजह से वो शब मिलाद वो अफजल ठहरी। और दूसरी वजह ये कि लैलतुल कद्र ये नुज़ूल मलाइका की वजह से मुशर्रफ हुई है कि मलाइका का, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जिब्राइल अमीन आते हैं, और शब मिलाद में बनफ्से नफीस हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर मुबारक हुआ, इस वजह से वो शब मिलाद वो लैलतुल कद्र से अफजल है। और एक इसकी अफजलियत की दलील ये भी है कि लैलतुल कद्र में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर एहसान है, ये हुज़ूर की उम्मत को अता की गई, जैसा कि पहले मैंने वो हदीस से कोट की। और लैलतुल मिलाद जो है उसमें तमाम मौजूदात आलम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान किया है, क्योंकि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप सिर्फ इंसानों के नबी नहीं हैं, मलाइका के, फरिश्तों के, वहूश तयूर के, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए आप नबी और रसूल बनाकर भेजे गए हैं, जैसा कि आपने खुद इरशाद फरमाया, और सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तमाम मखलूक के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ। तो इस पर भी ये उलमाए किराम ने ये बहस की है। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन था जो कि हम अपने इर्द गिर्द देखते भी हैं, वो ये था कि जैसे अब लोग ख़त्म के लिए जो है स्पेसिफिक डिशेज़ या किसी चीज़ का एहतमाम करते हैं, कोई हलवा बना लेते हैं, तो अपनी जो बात का वक्त होता है वो उसमें सर्व कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कंपलसरी है कि इसमें इस तरह की चीज़ें बनाई जाएँ कि हलवा हो गया, कुछ मीठा। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि लाजमी है कि इसके अंदर जो सा है इबादत की रात पे जो सा है न्याज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हलवा कंपलसरी है, अपनी इबादत का वक्त ज़ाया कर दिया जाता है? ज़रा इस पर गौर फरमाइएगा। हाँ, जहाँ तक आपने ये सवाल किया है, इसका ताल्लुक़ ईसाले सवाब से है कि उमूमी तौर पर जब भी इस तरह की अयाम आते हैं, शब बरात है या ये लैलतुल कद्र है, तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि कुरान पाक पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है, कुछ ना कुछ ताम तैयार किया जाता है, और उसके बाद ख़त्म पढ़ा जाता है और दुआ की जाती है। तो ये कोई इस सिलसिले में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पाक या कि वो पढ़ा जाए, पढ़कर दुआ की जाए, और जितने भी हमारे आबाओ अजदाद जो फोत शुदगान होते हैं उनकी रूह को इसाल किया जाए, तो वो इसाले सवाब पहुँचता है। तो इसमें कोई कंपलसरी ये चीज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप जब भी आप दुआ मांगें, और मरने वाले के लिए सबसे जो बेहतरीन तोहफ़ा ज़िंदों की तरफ से होता है वो ये दुआ ही होता है। तो कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें अच्छा उलमाए किराम ने ये अमल इसको करार दिया है कि, और ये हदीस से ये साबित है कि खाने को सामने रख कर उस पर दुआ करना बाकायदा हदीस मुबारका में इसका हमें जिक्र मिलता है। सवाल ये कि सादगी को इख्तियार किया जाए। मैं आपके से बात करना चाह रही हूँ कि लाजमी नहीं कि उसको दिखला के दिखावे के तौर पे उसको एक्सपेंड करके लोगों के सामने किया जाए, लेकिन ये सादगी के तौर पे भी तो ही जी, सादगी के तौर पर भी आप कर सकते हैं। दुआ का तो कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, हर नमाज के बाद आप यह है कि वो दुआ कर सकते हैं, और उसके लिए कोई मखसूस वक्त नहीं है।
ان اوقات کے علاوہ بھی ہے کہ آپ وہ دعا کر سکتی ہیں، تو اس چیز کو بھی ہے کہ اختیار کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہے، کیونکہ اس میں یہ عبادت کا وقت ہے، اس کے بعد کو جون سا ہے وہ کرنا چاہیے. تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بہت ہی ہمیں شب قدر کی اہمیت کے بارے میں بتایا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے مصروفیت میں سے جون سا وقت نکالا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شب قدر کی اہمیت کیا ہے، اس کو کیوں مخفی رکھا گیا، اور اس کی تمام جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھی. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.